وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات محترم، آج کی اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چنیدہ احسانات پہ بات ہوگی. وہ احسانات جو آپ نے وحی کے راستے امت پر کیے، اور جن احسانات کی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جینے کا ڈنگ سیکھ لیتے ہیں. نبی کی زندگی اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگ محض اس کے عقیدت مند بن جائیں اور اس کی بارگاہ میں الفاظ کے گلدستے پیش کریں اور عمل کی زندگی کو بالکل بھلا دیں، بلکہ نبی کی زندگی ہوتی اس لیے ہے کہ امت اپنی نبی کی زندگی کو دیکھ کے جینے کا ڈنگ سیکھ لے کہ جینا کیسے ہے. امت کو جب زوال آتا ہے کسی بھی امت کو، تو وہ اپنے نبی سے جینے کا ڈنگ سیکھنا ترک کر دیتی ہے، صرف خوش عقیدگی کے حد تک اپنے کو محدود رکھتی ہے، الفاظ کے گلدستوں تک اپنے آپ کو محدود رکھتی ہے، اور بہت ہی خوش فہمی کا شکار ہو جاتی ہے. بس ہم نے نبی علیہ السلام کی بڑی تعریف کر دی، بڑی توصیف کر دی، بڑی دیگیں چڑھا دی. ربیع الاول کا موقع آیا، 2 قدم پہ نماز ہے، وہاں مسجد جاتے ہوئے موت نظر آتی ہے. بس اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ چند دیگیں چڑھا دی ہیں، نبی کی شان میں نعتیں پڑھ لی ہیں، پیش کر دی ہیں، پڑھنے والوں پر ویل بھی چڑھا دی ہے، بس یہی کافی ہے. امت کو جب زوال آتا ہے تو امت اس رویے پر آ جاتی ہے، وہ عمل سے اتر آتی ہے، عمل کی پٹری سے اتر جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر وہ اپنے نبی کے دین سے تعلق رکھتی ہے تو عملیات کی حد تک رکھتی ہے، عمل کی حد تک نہیں رکھتی، عملیات کی حد تک رکھتی ہے. نبی کی زندگی تو اس لیے آئی تھی، اس میں دعا بھی ہے، دوا دارو بھی ہے، صدقہ بھی ہے، عمل بھی ہے، پوری زندگی ہے. لیکن جب امت کو زوال آتا ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتی ہے، وہ بس بیٹھ کے عملیات پہ اتر آتی ہے کہ بس کوئی عمل اسے بتا دیا جائے، اس کی وہ تسبیح پڑھ لے، سارے کام فوراً کن فیکون ہو جائیں. آپ چینلز پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے چینلز میں. باقاعدہ دیکھیں، ایک وہ
تسبیحات ہیں، وہ اوراد ہیں، وہ وظائف ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جیسے نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ اللہ اکبر کم از کم 10 مرتبہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ، بلکہ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ۔ عادت ڈالیں اپنی، کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی کا تعلق ختم ہو جاتا۔ اب کوئی امام زبردستی مقتدی کا تعلق اپنے ساتھ استوار کرنا چاہے تو یہ اس کو مبارک، ورنہ سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی کا تعلق ختم۔ یہی وجہ ہے، ہر ایک کی اپنی تسبیح ہے سنت میں، یہ تو تعلق ختم ہونے کی علامت ہے۔ سلام پھیر گیا تعلق ختم ہو گیا۔ اب سلام کے بعد آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے، آپ بات بھی کریں، آپ کچھ بھی کریں، کیا فرق پڑتا؟ تعلق ختم ہو گیا۔ سلام کے بعد متصل جو سنت نبوی سے ثابت ہے وہ اپنی تسبیحات ہیں، ہر ایک کا کہ اپنا ذکر ہے۔ ہم نے سب کچھ امام صاحب کی گردن پہ ڈال دیا، الا بلا بگردن ملا۔ یہ زوال کی نشانیاں ہیں، کرنا کچھ نہیں، بس جی فلاں وظیفہ کرنا ہے اس سے یہ کام ہوں گے، فلاں وظیفہ کرنا ہے یہ کام ہوں گے۔ میں وظائف کی نفی نہیں کر رہا، حد بندی کر رہا ہوں، وظائف کو اس کی سطح پہ رکھیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کوئی کام نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ حقوق اللہ کا خیال، نہ حقوق العباد کا خیال، بس عمل سے کی پٹری سے اتر کے عملیات پہ داخل ہو گئے، سارے کام آپ کے خود بخود ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ عمل کی دنیا میں قائم رہنے کے لیے، ایمان کی دنیا میں قائم رہنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی زندگی سے جینے کا ڈنگ سیکھنے کے لیے چند چیزیں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم وقت اس پر دھیان رکھیں، وہ میرے اور آپ کے لیے پیمانہ بھی ہے۔ بندہ امتحان کی تیاری کرتا ہے تو ہیڈ لائنز کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، چیزوں کو فوکس کرتا ہے، وہاں جا کے بیٹھتا ہے تو ساری چیزیں اس کے سامنے کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ آپ کو تھما دیا، اب الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں۔ اسی طرح پورے دین کے خلاصے اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ ہر ایک بندے کا اپنا مزاج ہے، اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، وہ اپنے مزاج کو دیکھیں اور اصل میں دین کے مزاج کو دیکھیں، پھر اپنے مزاج میں دیکھیں کہ اس کے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں۔ ان کمزوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کی روشنی میں، نبی کی سیرت کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو اٹھائیں۔ جیسے آپ سوالات کی تیاری کرتے ہیں، امتحان کی تیاری کرتے ہیں، تو اصل تو امتحان یہ ہے، وہ پلے باندھ لیں تاکہ کہیں ٹھوکر لگنی لگے آپ کو خیال آ جائے، پورا نقشہ آپ کے سامنے گھوم جائے کہ مجھے یہاں ٹھوکر لگنے لگی ہے اور یہ کس شعبے کی ٹھوکر ہے اور اس ٹھوکر سے میں نے بچنا کیسے۔ بہت آسان ہوتا۔ دین سے دلچسپی ہونا، یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور دین کی سے دلچسپی نہ ہو، واضح باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب پچھلے دنوں جو کرکٹ کے میچ ہو رہے تھے، خیر میں تو میرا الحمدللہ یہ مزاج ہی نہیں جب سے تھوڑی بہت دین کی سمجھ آئی، لیکن میں نے ایک چھوٹا سا جملہ اپنے آفیشیل پیج پہ لکھ دیا۔ اس جملے کو لوگ ایسے سمجھے کہ تبصروں کی نیچے بھرمار ہو گئی۔ مجھے حیرت ہو گئی کہ کرکٹ سے متعلق چھوٹا سا جملہ اور اشارے میں نام بھی کرکٹ کا نہیں لیا، لیکن کوڑا کرکٹ کو فوراً سمجھ گئے۔ دیر ہی نہیں لگی کوڑا کرکٹ کو سمجھنے میں، نیچے کمنٹس کی بھرمار شروع ہو گئی۔ دین کی واضح ترین بات لکھ دیں
کھوپڑی میں سماتی نہیں. تو آخر یہ کیا ڈفرنس ہے کہ کھیل کود یا آپ کی دلچسپی کا جو میدان ہے اس کی جسٹ انڈیکیشن بھی آپ کو سمجھ آتی ہے، اور دین کی واضح ترین بات بھی کھوپڑی میں نہیں سماتی. یہ فرق دلچسپی کے میدان کا ہے. بس آپ جس میدان کو دلچسپی کا میدان بنائیں گے اس کے اشارے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. اور یہ ہر بندے کے اوپر گزرتی ہے بات. میرا شعبہ ہے، لوگ مجھ سے مسائل پوچھنے لگتے ہیں، ابھی وہ ان کی بات جملہ پورا نہیں ہوتا، انکمپلیٹ بات ہوتی ہے، ایک لفظ بولتے ہیں، میں نتیجے پر پہنچ جاتا ہوں یہ پوچھنے لگے ہیں. اسی طرح ہر بندہ، جیسے وکلاء ہیں، اپنی اپنی قابلیت کے مطابق ان کے سامنے جب کسی کیس کی فائل سامنے آتی ہے تو ایک نظر پڑ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. وہ آپ پوری پڑھ لیتے ہیں، وہی بات سامنے ہوتی ہے. آپ صرافہ بازار چلے جائیں، یہ سونا کس کیرٹ کا ہے، بتانے والے چٹے ان پڑھ ہیں، اور وہ آپ کو اس طرح بتائیں گے جس طرح مشین بتاتی ہے. وہ آپ کے ہاتھ میں سونا ہوگا، آپ ایسا کریں دیکھ کے بتا دیں گے آپ کو. ان کو اپنے سائن نہیں کرنے آتے، لیکن آپ کے ہاتھ میں سونا دیکھ کے بتا دیں گے نقلی ہے، اصلی ہے، اصلی ہے تو کس کیرٹ کا ہے، دیکھتے ہی بتا دیں گے، سیکنڈ نہیں لگیں گے. کیا ہے؟ دلچسپی کا میدان ہے. ان پڑھ ہونے کے باوجود اس میدان کو دلچسپی کا میدان بنا لیا اپنے لیے. اور جس میدان کو دلچسپی کا میدان بنا لیا جائے وہ بندے پر کھل جاتا ہے. اس کے نشیب و فراغ، اس کی اونچ نیچ، اس کے بین السطور، بٹوین دا لائنز، جو کچھ ہوتا ہے سب سامنے آ جاتا ہے. جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی ذہانت اور جتنی صلاحیت اور جتنی وزڈم اور استعداد دی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. خاور صاحب کو جگہیں سہارے سے سوئے ہوئے، ان کا وضو رفو چکر ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، چلو میری بات پہ تو آپ جاگ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. لا الہ الا اللہ. اس لیے دین کو دلچسپی کا میدان بنا لیں. ایک بندے کو تنگ کرنے کا، ایک بندہ تنگ کرنے کو میدان بنا لیتا ہے، تو اسی ادارے کے اندر اگر کسی نے کسی کو تنگ کرنے کا میدان بنا لیا ہے تو ہزاروں ملازمین میں ہر ایک پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ اس کا کون سا ویک پوائنٹ ہے جہاں جا کے میں اس پر حملہ کر سکتا ہوں. اس کو دن رات اسی کی سوجی ہوتی ہے، وہ اسی کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. کیوں؟ دلچسپی کا میدان اس کا یہ ہے. آپ دلچسپی کا میدان نیگیٹیوٹی کو بنا لیں، ترقی اسی میں ہوگی. آپ دلچسپی کا میدان پازیٹیوٹی کو بنا لیں، وہ آپ کے لیے وہ کھل جائے گا. پھر منفی باتیں نہیں. لوگ کہتے ہیں نا جی منفی خیالات آتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. یہ ایسا نہیں ہوا کہ خیال آنا شروع ہو گیا تو آپ مولوی صاحب کے پاس آ کے فتویٰ پوچھ رہے ہیں. جناب اس کی آپ نے عادت بنا لی ہے، اب وہ عادت آٹو سسٹم پہ آ گئی ہے. کسی دور میں نے اس پہ بیان بھی کیا تھا، انسان کا دماغ اپنا آٹو سسٹم رکھتا ہے. اس کو آپ جس سسٹم پہ جا کے فٹ کر دیتے ہیں نا تو یہ آٹو سسٹم پہ آ کے خود ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے جی برے خیالات ختم نہیں ہوتے. بھائی ایک دور تھا آپ کو آتے ہی نہیں تھے برے خیالات، پھر ایک دور آیا کہ لمحہ لمحہ آنے شروع ہو گئے، پھر وہ دور بھی آ گئے کہ آپ نے دلچسپی لینی شروع کر دی، پھر وہ بھی دور آیا کہ باقاعدہ آپ خیالات کو لاتے تھے، وہ آتے ہوں یا نہ آتے ہو آپ لاتے تھے. جب اوپر سے نیچے تک خیالات کے اندر گھیلے ہو گئے، کپڑے بھی ناپاک رہے، اب کہیں کے نہیں رہے، اب مولوی صاحب کے پاس آگے کہتے ہیں جی خیالات تنگ کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے نہیں. تو 10 سال سے تو آپ خراب ہو کے آئے. مولوی صاحب 10 منٹ میں فتویٰ دے کے آپ کے خیالات کو رفو چکر کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح دھیرے دھیرے آپ اس آٹو سسٹم پہ آئے تھے، دھیرے دھیرے نکلنا ہوگا اس سے.
خیر بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، میں اپنے اسی کے موضوع پر رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ موضوع پہ ہی ہوں۔ تو دلچسپی کا میدان دین کو بنا لے، اس کی چیدہ چنیدہ باتوں کو پلے باندھ لے۔ آپ کے اندر جو نفسیاتی کمزوریاں، میرے سمیت ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کون سی نفسیاتی کمزوری ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، اس کے مطابق دین کے اسباق کو دیکھ لیں، ان اسباق کو 1 2 3 کر کے یاد رکھ لیں، 24 گھنٹے اس کو ذہن میں رکھیں۔ پوری زندگی کو گھیرنے کے لیے چند چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی امت پر احسانات کی زندگی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی صرف زندگی نہیں تھی بلکہ دستور زندگی تھی امت کے لیے۔ تو ایک ایک لمحہ جو آپ کا گزرا وہ امت پر احسانات کا گزرا۔ لیکن چند ایسی باتیں ہیں جن کو ہم لیں تو پوری زندگی کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز علم ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت پر جو سب سے پہلا احسان فرمایا وہ علم کا احسان فرمایا۔ نیرا علم نہیں، وہ علم جو اللہ سے رابطہ استوار کر دے، وہ علم جس کی بنیاد پر اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے۔ محض علم تو سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون کے پاس بھی تھا۔ اور حد بدیوں سے بالا تر علم تو وہ تو ایسا علم ہوتا ہے کہ بندہ پورا پاگل ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر ہوں۔ یہ جتنے بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں یہ آدھے سے زیادہ پاگل ہوا کرتے تھے، اور اس کو آپ کوئی بڑی بات نہ سمجھیں، بالکل 100% ٹھیک بات ہے۔ پاگل نہ ہوتے تو دین پہ آتے۔ یہ ایسے بڑے بڑے عظیم ترین پاگل گزرے ہیں جو اپنے فلسفے کے زور پہ کہتے تھے یہ آپ کا تخیل ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کا وجود ہے، وگرنہ انسان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چونکہ اس کا تخیل ہے لہٰذا اس کا وجود ہے، اس کا تخیل نہیں تو وجود نہیں۔ یہ کوئی چھوٹے پاگل نہیں تھے، دنیا فلسفہ میں راج کرنے والے پاگل تھے، راج کرنے والے۔ ان سے تو یہ سروسٹال کے قریب جو مینٹل ہاسپٹل ہے اس کے پاگل زیادہ اچھے ہیں، کم سے کم وہ راج تو نہیں کرتے ہیں نا، ان کا پاگل پنا صرف ان کی ذات پہ راج کرتا ہے۔ یہ پاگل تو پوری دنیا پہ راج کرتے تھے، یعنی ایسے ایسے فلاسفرز گزرے ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ آج بھی ایسے ایسے سائنٹسٹ ہیں، فلاسفرز ہیں جو کہتے ہیں دنیا کیسے چل رہی ہے، انرجی کی بیس پہ چل رہی ہے۔ اسی کو میں کہا کرتا ہوں، میں نے کسی وقت کی پوسٹ بھی لکھی ہوئی تھی اس پہ، اب تو میں نے خیر پوسٹیں لکھنی چھوڑ دی ہیں، اب موقع ہی نہیں ملتا۔ آج کی سائنس کی دنیا جس کو انرجی کہتی ہے، قدیم سائنس کی دنیا اس کو ہیولا کہتی تھی۔ ہیولا، خود ہم نے ہیولے کی بحث پڑھی، فلسفہ، قدیم فلسفہ ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، وہ بندے کو پاگل کر دیتا ہے۔ وہ تو قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہیہ میں سنبھال کے رکھتے ہیں، ورنہ فلسفے کی یہ بے برکتی ہمارے نصاب میں بھی ہے تھوڑی سی۔ وہ اس لیے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا فلسفہ پڑھنا تھا۔ خیر یہ ایک الگ پالیسی ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور بہت بڑی تعداد علماء کی اس سے متفق نہیں۔ نتیجہ اخذ ارذل کے تابع ہوتا ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں پانی نیچے کی طرف، پانی کا بہاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ فلسفہ، منطق اور قرآن و حدیث کو آپ جمع کریں گے، دلچسپی ساری منطق اور فلسفے میں آ جاتی ہے۔ الحمدللہ میں نے منطق پڑھی نہیں، الحمدللہ بڑے اچھی سطح پہ پڑھائی بھی ہے منطق میرے لیے اللہ نے بڑی آسان کر کے رکھی ہوئی تھی۔ پانی کا بہاؤ کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اوپر کی طرف نہیں ہوتا، وہ نیچے کی طرف۔ تو قرآن اور منطق اور فلسفہ جمع ہو جائیں، دلچسپی کا میدان نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے خصوصاً ہماری یہ صوبہ سرحد کے اندر بہت بڑے علماء کی تعداد تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ بڑے بڑے عالم، کیا مطلب؟ فلسفہ کے ماہر، بڑے عالم جی، اور غٹ ملا دے، کیا ہے جی؟ منطق کا بادشاہ ہے وہ، قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں آتی، قرآن کے ایک رکوع کا وہ مسلسل درس نہیں دے سکتا،
لیکن کیا منطق کا غٹ عالم تھا، کافر ملا دے. دیکھو جی ناولی، وہ کافر ملا، بڑے مولوی کو کافر ملا کہتے ہیں. ایسے ہی جی کافر ملا دے، سمجھ آئی. وہ کافر ملا کو دیکھو تو وہ پتہ نہیں، وہ اس کو شاید اصلی معنوں میں لے لیں استغفر اللہ. منطق کا امام ہوتا ہے جی، یہ کیا تعلق ہے اس کا؟ تو علم پہ بات ہو رہی تھی، وہ علم جو اللہ سے جوڑ دے آپ کو، وہ علم دیا اللہ کے نبی نے، نیرا علم نہیں دیا. قدیم فلسفے کی سائنس جس کو ہیولا کہتی تھی، آج کی سائنس اسے انرجی کہتی ہے. ہیولا کی بحث ایسی عجیب ترین بحث ہے نا، آپ حیران ہو جائیں گے. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہیولا کسے کہتے ہیں. دکھا دوں ہیولا آپ کو، آج میں آپ کو دکھا کے رہوں گا ہیولا کسے کہتے ہیں. یہ دیکھیں، ہیولا نہ ہوتا تو یہ نہ پھٹتا. اور یہ ٹشو ہے نا، ذرات اس کے اندر ملے ہوئے ہیں نا، ہیولا نہ ہوتا تو نہ ملے ہوتے. اس سے بڑا پاگل بنا ہے دنیا میں. اگر ہیولا نہ ہوتا تو یہ آپس میں جوڑ لگ کے ٹشو نہ بنتا. ہیولا نہ ہوتا تو اس طرح الگ نہ ہوتا. متصل مال متصل، منفصل مال منفصل. یہ میں نے عربی عبارت کی آپ کو تشریح کر دی ہے. یہ ہیولا ہے جی. اس ہیولا پر ایک بہت بڑا لطیفہ بھی ہے، لیکن وہ اس منبر کے لیے موضوع نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. یہ حالت ہے. تو یہ ہیولا انرجی سمجھ لیں. کائنات میں کیا ہے؟ کائنات کو ایک انرجی چلا رہی. جس چیز کو دیکھو اس کے اندر انرجی، جس چیز کو دیکھو اس انرجی. یہ انرجی کہاں سے آئی؟ کس نے رکھی؟ کون اس کو کس نے رکھی اور کون اس کو نکال کے باہر کر دیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جس نے کائنات بنائی وہ کائنات کا حصہ نہیں ہو سکتا، کائنات سے بالاتر ہوگا، ورنہ وہ کائنات نہیں بنا سکتا. جو خود کائنات کا حصہ ہو وہ کائنات کی تخلیق کیسے کرے؟ انشاءاللہ الحاد پہ بھی بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے ہاں سے. سیکولرزم پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اسی منبر سے. کیونکہ کل پرسوں ایک مشہور سوشل میڈیا چینل پہ ایک بندے سے تھوڑی سی تکرار ہو گئی، ڈیبیٹ ہو گئی میری اس کی. تو اس کا ماضی جان کے مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ ایک بڑے مشہور مرحوم عالم کا بیٹا ہے، اور خود وہ کراچی میں بہت بڑا عالم دین اور خطیب رہا ہے. اس وقت وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے میں تو تسلیم ہی نہیں کرتا. جرم ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ تو کچھ نہیں ہوتا. اور خود اس نے مجھے کہا ہے، ایسے سیکولر میں بات کرتا ہوں آپ سے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ چھیننے پہ آئے تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے بندے سے چھین لیتا ہے. اللہ دینے پہ آئے تو جوتے گاڑنے والے بندے کو ہدایت سے سرفراز کر کے متقی انسان بنا دیتا ہے. یہ ہدایت کسی کی میراث نہیں ہے. تو تھوڑا بہت اس بندے کے بارے میں مجھے ناؤ ہاؤ پہلے سے تھی، ہلکا ہلکا کسی نے بتایا تھا. تو جس کی وساست سے جو اینکر تھا، پھر میں نے اس سے فون پہ بات کی تو اس نے مجھے ساری تفصیل بتائی. کہتا جی یہ تو بڑا کمال کا عالم تھا، خطیب تھا، اور اس کے بڑے کمالات تھے، اور اس کا باپ خود بہت بڑا عالم دین گزرا ہے، بڑے بڑے علماء اس کی شاگرد رہے ہیں اس کے باپ کے، اور بھی پٹری سے اتر چکا ہے یہ بندہ. لیکن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کو واپسی کی راہ دکھا دے، واپسی کی اللہ اس کو راہ دکھا دے. میری دعا ہے اس کے لیے اور سب کے لیے. سب سے پہلے اپنے لیے. انسان ہدایت کے معاملے میں خود غرض ہوتا ہے، اور یہ اس کی خوبی ہے. علم. نبی نے جو امت کو سب سے بڑا امت پر جو احسان فرمایا وہ علم کا احسان فرمایا. وہ علم زمینی نہیں تھا، وہ علم آسمانی تھا. زمینی علم نہیں تھا. زمینی علم تو افراد بقرات سقراطون اور رسول ان سب کے پاس ہے. وہ کسب شدہ علم نہیں تھا کہ کسی کی شاگردی سے وہ علم کو فیض کا کسب کیا ہو، کسب فیض کیا ہو. نہیں، وہ علم اللہ سے لیا ہوا تھا. خالص علم
جس میں زیر زبر شد مد کی غلطی نہیں، جس پر دنیا کے تمام سچ پرکھے جاتے ہیں، وہ علم، اس علم کا احسان فرمایا اللہ نے، اللہ کے نبی نے امت پر وہ علم دیا۔ وہ علم آج قرآن کی صورت میں ہے، وہ علم آج نبی کے فرمان کی صورت میں ہے، وہ علم آج نبی کی سیرت کی صورت میں ہے، وہ علم آج صحابہ کی عملی زندگی کی صورت میں ہے، تابعین کی عملی زندگی کی صورت میں ہے، تبع تابعین کی عملی زندگی کی صورت میں ہے۔ وہ علم آج ٹرانسفر ہوتے 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 میرے اور آپ تک پہنچا ہے، وہ علم جس سے معرفت خداوندی حاصل ہو جائے اور جو خود آیا بھی اوپر ہی سے ہے، آسمانی علم، اس کا احسان فرمایا۔ پھر محض علم کافی نہیں، بہت بڑی تعداد جانتی ہے کہ یہ آسمانی علم، مانتی نہیں ہے، بہت بڑی تعداد۔ یہ دنیا اتنی ترقی کر چکی، تابڑ توڑ حملے ہیں اسلام پہ ہر طرف سے۔ اب یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ، موقع تو یہ تھا کہ میں آج بات کروں، لیکن انشاءاللہ اس پہ آئندہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ فتنوں کے حوالے سے ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ بھی بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ابھی میں کس پہ بات کر رہا تھا؟ نہیں آخری جس پہ بات، جہاں کوما لگا تھا، فل سٹاپ لگا تھا، جی دنیا مانتی ہے، جانتی ہے، مانتی نہیں۔ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی، اسلام پر اتنے تابڑ توڑ حملے ہیں، قرآن کے زیر زبر میں غلطی نکال سکی ہے؟ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا تسلیم کرتی کہ اس کے زبر زیر زبر شد مد میں کوئی فرق نہیں۔ پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے یہ بات ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے جو 5 سال کے بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے۔ 50 سال کا شیخ الحدیث آگے ہوتا ہے تو 10 سال کا پیچھے بچہ اسے پکڑ لیتا ہے، مولوی صاحب غلط پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے باوجود دنیا مانتی ہے، دنیا کی اکثریت جانتی ہے اور دنیا کی اکثریت ہی نہیں مانتی ہے۔ اکثریت جانتی ہے لیکن اکثریت نہیں مانتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے نیرا علم عطا نہیں فرمایا۔ ضروری نہیں کہ علم ہو تو ایمان ہو، ایمان کی خواہش بیدار فرمائی۔ یہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو 4 فرائض آپ کے ہیں، اس پر موقع نہیں لیکن میں اپنی لائن پہ رہنا چاہتا ہوں۔ ایمان کی دولت عطا کی، ایمان کی دولت، کہ علم نرا علم نہ رہے، وہ ایمان کی شکل میں ڈھل جائے۔ وہ علم جو ایمان کی شکل میں ڈھلتا نہیں ہے، وہ علم گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو ہدایت ہے، قرآن کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے، جانیں گے مانیں گے نہیں تو گمراہی ہے۔ اللہ اس قرآن کی بدولت بندے کو گمراہ کرتے، اس قرآن کی وجہ سے بندوں کو ہدایت دیتے۔ قرآن کوئی آپ کو غلط راستے کی ہدایت نہیں دیتا، لیکن بندہ خود قرآن پر عمل نہ کر کے گمراہی کا راستہ چن لیتا ہے۔ تو معیار تو قرآن ہوا نا، دائیں طرف ہدایت ہے، بائیں طرف گمراہی ہے۔ ماننے کی صورت میں ہدایت ہے، نہ ماننے کی صورت میں گمراہی ہے۔ یہی علم ہے جس سے اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے، پورے دین کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ اسی علم کو ماننے کی صورت میں ایمان ہے، نہ ماننے کی صورت میں گمراہی ہے۔ تو دوسرا بڑا احسان امت پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے ایمان، کہ وہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، کس طرح ایمان لانا ہے، کس پر ایمان لانا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے فرامین سے ساری بات کلیئر کر دی ہے۔
اس گئے گزرے وقت میں بھی ہمارے سرچشمے محفوظ ہیں. دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، اعمال سے ہو، اخلاقیات سے ہو، حتیٰ کہ معاملات سے ہو، حتیٰ کہ معاملات کی جدید ترین شکلوں سے ہو، اور بینکنگ اور فائنانس کی جدید ترین شکلوں سے ہوں، ریاست کے پیچیدہ ترین معاملات سے ہوں، شریعت اس سوال کا جواب دیتی ہے. ایمان اس سوال کا جواب دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کر دیتا. یہ ہے ایمان. دوسرا احسان اللہ کے نبی کا کہ امت کو ایمان کا احسان، ایمان کی دولت فراہم کی کہ علم کے بعد ایمان لانا ہے، اور ایمان یوں لانا ہے، ضروری نہیں جس کے پاس علم ہو تو ایمان ہو. اور صرف پھر ایمان بھی کافی نہیں، بندے کو علم بھی ہوتا ہے، بندہ ایمان بھی قبول کر لیتا ہے، اس کے باوجود بندہ بے عمل ہوتا ہے، اس کے باوجود بندہ بے عمل ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے اقوال سے، اپنے فرامین سے، اپنی سیرت سے امت کے اندر عمل کی خواہش بیدار فرمائی، خود نمونہ بن کے سامنے آئے. نبی کی سیرت کو پڑھیں، جو بندہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا وہ تہجد پہ اتر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ دنیا جتنی مرضی اعتراضات کرے، وہ نبی کی سیرت کو دیکھتی ہے تو ہتھیار ڈال دیتی ہے. نبی کی سیرت آپ کو عمل پہ ابھارتی ہے، بے عملی پہ نہیں، نعوذ باللہ، عمل پہ ابھارتی ہے. تو ضروری نہیں جس کے پاس علم ہو تو اس کے پاس ایمان ہو، علم بھی ہوتا ایمان بھی ہوتا. اور ضروری نہیں جس کے پاس علم بھی ہو، ایمان ہو، اس کے پاس عمل بھی ہو. بے عمل مسلمانوں کی اکثریت. جی میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں، کتنی آسانی سے ہم منہ سے نکال دیتے ہیں، ماشاءاللہ. اتنی آسانی سے کبھی آپ نے کہا کہ میں پریکٹسنگ لائر نہیں ہوں؟ جتنی آسانی سے آپ کہتے ہیں میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں. یہ لفظ آپ کے لیے اتنا آسان بن گیا، کیوں نہیں ہے؟ کتنا مشکل ہے اس لفظ کو منہ سے نکالنا، اور کتنا آسان ہو چکا ہے ہمارے لیے اس لفظ کو منہ سے نکالنا. لا الہ الا اللہ. تیسری بڑی دولت عمل. عمل کی خواہش بیدار کی اللہ کے نبی نے امت کے اندر، اور جو طبقہ نبی کے زمانے کے جتنے قریب تھا وہ عمل کے میدان میں اتنا ہی آگے تھا. علم کے میدان میں بھی، ایمان کے میدان میں بھی، عمل کے میدان میں بھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. کیوں؟ نبی سے جڑا ہوا زمانہ ہے، نبی کی ذات سے جڑا ہوا زمانہ. خیر القرون قرنی، یہ ہے نبی کی شان. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وفی روایت ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے کیونکہ میرا وجود اس زمانے میں ہے. پھر وہ زمانہ ہے جو میرے زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیوں؟ وہ زمانہ میرے وجود کے سب سے قریب ہے. پھر وہ زمانہ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیوں؟ اب وہ میرے وجود کے قریب ہے. اس کے بعد پھر اس کے بعد اسی طرح چلتے چلتے ہم تک وقت پہنچ جاتا ہے. اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہم سے جو پہلے گزر کے بڑے خوش قسمت تھے، ہم الحمدللہ بعد والوں پر خوش قسمت ہیں. اب تو وہ وقت آ رہا ہے بندہ مرضی سے اپنی جنسی تبدیل کر لے. اگر ایک بندہ جنسی تبدیل کر کے شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو عورت لکھا دے، ہو وہ مرد، اور دوسرا بندہ اپنے آپ کو مرد لکھوا دے، وہ ہے ہی مرد، تو اب اس عورت سے جو کہ مرد ہے اس کی شادی ہو سکے گی کہ نہیں؟ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ انشاءاللہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ بات ہوگی. آسان ہے. ایک نام نہاد خواجہ سرا نے اس پر میں سے ڈیبیٹ کی تھی. میں کہا کس بنیاد پہ آپ خواجہ سرا ہیں؟ کہتے میری فیلنگز ہیں. وہ اللہ کے بندو، تمہاری فیلنگز پر اللہ کی لعنت ہو. یہ فیلنگز کیا ہیں؟ ہم جنس پرستی.
مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی ہم فیلنگ، عورت ہوتے ہوئے ایکٹیو وائز پیسو وائز، ایکٹیو پیسو، فیلنگز کی بنیاد، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ایکٹیو وائز پیسو وائز میں اس پہ چلا گیا ایکٹیو پیسو. لا الہ الا اللہ. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم سے پہلے جانے والے خوش قسمت تھے، ہم شاید اپنے بعد والوں سے خوش قسمت ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کیا زمانہ دیکھنا. کبھی سوچا بھی تھا کہ اسلام کے نام پہ لیے گئے ملک میں ایسے قوانین پاس ہوں گے؟ انشاءاللہ اس پہ تو مستقل گفتگو الگ ہوگی، آج موقع نہیں. تو علم، ایمان، عمل. عمل بھی کافی نہیں. علم، ایمان، عمل یہ بھی کافی نہیں، کیونکہ بندے کے پاس علم ہوتا ہے، وہ ایمان بھی لا چکا ہوتا ہے، وہ اعمال کی دنیا میں بھی قدم رکھ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، ریاکاری ہوتی ہے، مفاد پرستی ہوتی ہے، مطلب پرستی ہوتی ہے. اس کا باس اگر پہلی صف میں ہے وہ فوراً آ کے دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. اسی کا باس بدل جائے اور وہ باس اس کا نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کی نماز کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب وہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ تو اپنے باس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. صاحب اس کے نمازی ہیں، صاحب کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے. اب اس کے صاحب بے نمازی ہو چکے ہیں، لہذا صاحب کو خوش کرنے کے لیے نماز چھوڑنی ہے. اخلاص. اور اس پہ انما الاعمال بالنیات پہ میں ایک بہت ڈیٹیل سے اس پہ ہماری سیریز گزر چکی ہیں پہلے کہ قیامت کے دن عالم تک کو لایا جائے گا. ہاں بھائی تم نے دین کا علم کیوں حاصل کیا تھا؟ کہ اللہ میں نے قرآن پڑھایا، دین سکھایا. کہا یہ تمہیں اس لیے کہا جائے تو بہت بڑا عالم ہے، قاری ہے، چل جہنم میں. شہید کو لایا جائے گا، تو نے کیوں جان دی؟ کہ اللہ تیرے راہ میں. کہا نہیں، تجھے بہادر کہا جائے اس لیے تو نے جان دی تھی، چل تیرا سیرہ پورا ہو گیا، جہنم میں. ہر شعبے کے لوگوں کو لایا جائے گا. یا اللہ میں نے تو یہ فیصلہ اس لیے دیا تھا، مجھے بڑا رحم آیا تھا. کہے گا چل تو مجھ سے زیادہ رحیم ہے، تجھے رحم آیا تھا. اخلاص. علم بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا. نبی کی زندگی سے چوتھی دولت جو ہمیں ملتی ہے وہ اخلاص کی دولت ملتی ہے کہ بندہ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مطالعے میں رکھتا ہے، اپنے عمل میں لاتا ہے، تو اسے علم کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، ایمان کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، عمل کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس کو اخلاص کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے. اور نبی کے وجود سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے ان کے پاس جو اخلاص کی سطح تھی وہ بعد والوں کو حاصل نہیں ہو سکتی. ہاں بعد والے اتباع کر سکتے ہیں، اس لیے کہا اللہ کے نبی نے کہ میرے دور میں جن لوگوں نے پاؤ کھجور اسلام کے لیے انہوں نے خرچ کیا، بعد آنے والے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ فرق اخلاص کا ہے، کیونکہ وہ نصف سا کھجور اسلام کی بنیادوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ پاؤ کھجور خرچ کرنے والوں کے اخلاص کا مقابلہ بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں تو بھی مقابلہ نہیں کر سکتے بعد والے پہلے والوں کا. وہ پاؤ کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بیسک ڈیفرنس اخلاص کا ہے، قربانی کا ہے. آسان ہے، آج نبی علیہ السلام سے 1400 سال کی عظمتیں وابستہ ہو چکی ہیں. آسان تھا اس وقت؟ چند لوگ گنے چنے کہ ایک کشتی کے سوار اور نبی کی حکم پر اپنے سے 3 گنا لشکر کے سامنے ان سے لڑ جانا. اسی پر تو یہاں تک کہ منافقین نے کہہ دیا تھا کہ یہ نبی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو مروا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج 1400 سال کی عظمتیں وابستہ ہو چکی ہیں. اس وقت کی بات کریں جب نبی پر ایمان لانے والے خال نظر آتے تھے، بہتان لگانے والے نظر آتے تھے،
ایمان لانے والے کشتیوں کے سوار تھے. آپ نے ان کی وہ تربیت کی, اخلاص کی وہ سطح ان کے اندر پیدا کی اللہ کے حکم سے کہ اللہ کے نبی خود ضمانت دے کے چلے گئے کہ یہ میرے ساتھی جو آدھ پاؤ کھجور خرچ کر چکے ہیں نا, بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو ان کا مقابلہ, کیونکہ ان کا وجود آدھ پاؤ خرچ کرنے والے نبی کے وجود سے جڑا ہوا تھا, ان کا زمانہ نبی کے زمانے سے جڑا ہوا تھا, ان کی تربیت براہ راست نبی اکرم نے فرمائی تھی. بات کے ادوار دور ہوتے چلے گئے, اور جتنے دور ہوتے چلے گئے اتنے اثرات کم ہوتے چلے گئے. اور صرف پھر اخلاص بھی کافی نہیں, علم بھی ہوتا ہے, ایمان بھی ہوتا ہے, عمل کی دولت بھی ہوتی ہے, اخلاص بھی ہوتا ہے, اخلاق نہیں ہوتا. اور آپ کو یہ چیز سوشل میڈیا پہ بہت نظر آئے گی. اچھے خاصے سچے سچے عالم ہوتے ہیں, گالیوں پہ اتر آتے ہیں. سامنے والا کوئی کمنٹس مار دے تو تعریف تو بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں, کوئی تنقید کرے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اور ایک کے فالوورز بڑھ جائیں تو وہ تو پھر ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ الامان والحفیظ. اسی بھی اس دور چ تو صحابی ہوندے سنا ہے ایک بندے کو کیسے سستے طریقے سے اس نے کہا ہم بھی اگر اس دور میں ہوتے تو صحابی ہوتے. یہ پہچان ہے حق و باطل کے درمیان. صحابہ کسوٹی بن جاتے ہیں حق و باطل کے درمیان پہچان کی. جس کی نظر میں صحابی گرا ہوا ہے نا, اس کی نظر میں نبی کی وہ وقت نہیں جو ہونی چاہیے, یاد رکھیے گا. کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صحابہ سے محبت میری وجہ سے ہے, صحابہ سے دشمنی بھی میری وجہ سے ہے. یہ الگ دکھتا سلگتا موضوع ہے. کتنی آسانی سے کہہ دی ہم بھی اس دور میں ہوتے تو صحابی ہوتے. کیا پتہ تو ابو جہل کی لائن میں ہوتا. شکر کر تو اس دور میں پیدا ہوا ہے, شکر کریں ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں. انسانیت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی, نبوت اختتام کو پہنچ گئی, رسالت اختتام کو پہنچ گئی. نہ ہم صحابی بن سکتے ہیں, نہ ہم تابعی بن سکتے ہیں, نہ ہم تبع تابعی بن سکتے ہیں, لیکن ہم پیرادار اور چوکیدار ضرور بن سکتے ہیں. ان سب کی ناموس کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ پیراداری اور چوکیداری کا فریضہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سپرد کیا ہے. انشاءاللہ یہ مستقل موضوع, اس پہ بات ہوگی. کیا کرے کہ ایک جملہ مستقل موضوع ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس لیے علم کے ساتھ ایمان بھی, ایمان کے ساتھ عمل بھی, عمل کے ساتھ اخلاص بھی, اخلاص کے ساتھ اخلاق بھی ضروری ہیں. اخلاق نبی والے ہوں. اخلاق تم تو تیز آگے سے کوئی ماں بہن کی گالی دے دے برداشت کریں. آتا ہے غصہ, کیوں نہیں آتا بندے کو؟ آتا ہے, لیکن یہ بھی تو امتحان ہے نا. اللہ صورتحال سے دو چار کر کے بندے کا رد عمل دیکھتے ہیں, یہی تو امتحان ہے. پھر اخلاق بھی کافی نہیں ہے. بندے کے پاس علم بھی ہوتا ہے, ایمان کی دولت بھی ہوتی ہے, عمل کی دولت بھی ہوتی ہے, اخلاص کی دولت بھی ہوتی ہے, اخلاق کی دولت بھی ہوتی ہے. لیکن جب معاملات کی باری آ جائے, لین دین کا مسئلہ آ جائے, وہ حاجی صاحب سب سے بڑا ٹوکا ہوتا ہے, چھرا بھی نہیں. آسان ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال. ہر امت کے لیے ایک فتنہ اللہ نے رکھا جس سے اللہ اس کی آزمائش کرتے ہیں. میری امت کا فتنہ مال ہے, میری امت کی آزمائش مال سے ہوگی. بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں, علم بھی ہے, عمل بھی ہے, ایمان بھی ہے, اخلاص بھی ہے, اخلاق بھی ہے, لیکن جب لین دین کا مسئلہ آئے گا وہ سارا ایمان بھول جاتے ہیں. وہ سودی کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ لین دین کے اندر قرض کے اندر اوپر کا پیسہ بھی لیتے ہیں, وہ 2 نمبر مال 1 نمبر کر کے بیچتے ہیں, چائنا سکیم میں مال بنا کے چائنا کی مہر لگاتے ہیں.
مال بنا ہوتا ہے چائنا سکیم میں، لگی ہوتی ہے مہر چائنا کی، جاپان کی، جرمن کی. یہ سپیئر پارٹس کی دنیا میں یہ 2 نمبری بہت زیادہ ہے. جا کے بادامی باغ میں تھوڑا سا سروے کر لیں، پتہ چل جائے گا. بڑے بڑے اللہ والے 2 نمبر مال بناتے ہیں، 1 نمبر 2 نمبر کو مکس کر دیتے ہیں. اور ہیلا کیا رکھا ہے؟ ہیلا کیا رکھا ہے؟ وہ ہیلا بتاتا ہوں آپ کو. ہیلا کیا رکھا ہے؟ نہیں جی ہم 1 نمبر 2 نمبر مال مکس کر کے دیتے ہیں، جو خرید رہا ہوتا ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسا غلط چکر ہے. جو خرید رہا اس کو، مطلب ایک بندہ سرگودے سے آیا ہے، وہ بادامی باغ پہنچ کے تھوک مال لے رہا ہے، اس کو اپنی جگہ کہتے ہیں بھائی یہی ریٹ ہے، اس کے اندر 1 2 نمبر مال مکس ہے. وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. وہ سرگودا کا بیوپاری یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جائے گا تو 2 نمبر مال کہہ کے بیچے گا. آپ تو سہولت کار ہیں. ویسے بھی سہولت کار کا لفظ تو ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں. ملک کی صورتحال کی برکت سے سہولت کار کا لفظ تو بڑا جانا پہچانا لفظ ہے. آپ سہولت کار بنے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ تو اصحاب سبت سے بھی بدترین ہیلا ہے. جن کو کہا گیا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی شکار نہیں کرتے. ان لوگوں کو ان کے مذہبی پیشواؤں نے ہیلا سکھا دیا کہ دریا کے سمندر کے کنارے انہوں نے تالاب بنا دیا. وہ ہفتے کے دن ساری مچھلیاں وہاں آ جاتی تھیں، وہاں ہی نہ بلی وہ آڑ لگا دیتے. کہتا ہم نے شکار تھوڑی کیا، ہم تو شکار اتوار کو کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا کے رکھ دیا اور یہ سمجھتے ہیں بادامی باغ میں ہم سہولت کار بنیں گے، ہم تو بڑے نیک تہجد گزار ہیں، چاش بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، حاجی نمازی جی ماشاءاللہ. علم بھی ہے، ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اخلاص بھی ہے. معاملات میں 0 نہیں، مائنس ہے. اللہ کے نبی نے معاملات بھی اس امت کو سکھائے ہیں کہ تم نے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. امام ابو حنیفہ نے کسی سے لین دین کے بعد کسی سے کوئی چیز لینی ہو، اگرائی کرنی ہو، تو اس کے گھر پہ دستک دے کے گھر کے جو کیا کہتے ہیں بالکونی یا جو گھر کا شیڈ ہوتا تھا اس کے سائے میں بھی نہیں رہتے تھے کہ کہیں یہ بھی سود کے حصے میں نہ آ جائے کہ میں نے اس بندے سے پیسے لینے ہیں. احتیاط کا یہ عالم تھا. اگرچہ وہ چیز سود میں نہیں آتی لیکن احتیاط کا یہ عالم تھا. آج بھی مجھے اپنی ایک بے-احتیاطی پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور 20 سال پہلے کی بات، ایک بندے نے میرے پیسے دینے تھے، اس کو میں نے کچھ انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیے ہوئے تھے. اس نے آگے پیچھے کر دی. بنگالی تھا وہ، بنگالی بابا سمجھ لیں، بنگالی بابا مشہور ہوتے ہیں، بنگالی بندہ تھا. اب میں نے اس کے پاس تقاضے کے لیے جانا، اس نے مجھے بیٹھ کے چائے پلا دینی. ایک دفعہ تو میں نے بے خبری میں پی لی، وہ 15-20 سال پہلے کی بات. مجھے ایک دفعہ خیال بھی آیا یار یہ چائے میرے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں، اس سے تو میں نے پیسے لینے اور یہ مجھے چائے پلا رہا ہے. شاید میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا اور اس کا رزلٹ کیا نکلا، وہ بنگال ہی کوچ کر گیا، چلا گیا بنگال پیسے سمیت گیا. قاری صاحب چلے گئے بنگال. آج بھی مجھے اس بے احتیاطی پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، سوچتا ہوں کہ میں نے اس سے پیسہ لینا تھا لیکن اس کی دکان پہ جا کے میں چائے پی لیتا تھا اس سے. وہ چائے کے ویسے ہی مصیبت نشائی، ہر چیز کا انکار ہوتا ہے. جو چائے کرے تو ایک روزے میں بھی جی چاہتا ہے بندہ چائے پی لے. یہ ہیں معاملات، چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ 6 چیزیں پلے باندھ لے نبی علیہ السلام کی سیرت سے، علم کو، ایمان کو، عمل کو، اخلاص کو، اخلاق کو اور معاملات کو. یہ نوٹ کر لیں. یہ شب و روز 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ چیزیں آپ کے آمنے سامنے آتی رہیں گی. جب آپ نوٹ کر کے چلیں گے نا تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.